بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالات میں تھا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا۔ میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، یعنی براق میں اس پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر جواب آیا کہ اچھی کشیدہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہے۔ پھر میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، آؤ میرے بیٹے اور اچھے نبی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، جہاں بھی وہی سوال ہوا، کون صاحب ہیں؟ کہا گیا جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی آئے ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ اب ادھر سے جواب آیا، اچھی کشیدہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا۔ ان حضرات نے بھی خوش آمدید مرحبا کہا اپنے بھائی اور نبی کو۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے، جہاں بھی سوال ہوا، کون صاحب ہیں؟ جواب ملا، جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ ہاں۔ اب آواز آئی، اچھی کشیدہ جگہ آنے والے کیا ہی صالح ہیں، جہاں یوسف علیہ السلام سے میں ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اچھی کشیدہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نبی، جہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے۔ اس پر بھی یہی سوال ہوا، کون صاحب؟ جواب دیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، آپ کے ساتھ اور کون صاحب ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا، کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی، اچھی کشیدہ جگہ آئے، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں، جہاں میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا بھائی اور نبی، جہاں سے ہم پانچویں آسمان پر آئے۔ جہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب؟ جواب دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا، اور آپ کے ساتھ اور کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ آواز آئی، اچھی کشیدہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں، جہاں ہم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، مبارک میرے بھائی اور نبی، تم اچھی کشیدہ جگہ آئے، جہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے۔ جہاں بھی سوال ہوا، کون صاحب؟ جواب دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا، اچھی کشیدہ جگہ آئے ہیں،
اچھے آنے والے ہیں جہاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے بھائی اور نبی اچھی کشیدہ جگہ آئے۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا بزرگو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم 7ویں آسمان پر آئے جہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہوا کہ کوئی صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ مرحبا اچھا آنے والے، جہاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اور نبی مبارک اچھی کشیدہ جگہ آئے ہو۔ اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخلہ نہیں ہوتا۔ اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا، اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوتے ہیں اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں تو باطنی تھیں اور 2 ظاہری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو دو باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور 2 ظاہری نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ میں جب واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے۔ تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو، یعنی کم کرنے کی درخواست کرو۔ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 40 وقت کی کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یعنی تخفیفہ کرانے پر مصر رہے۔ اس مرتبہ 30 وقت کی رہ گئیں۔ پھر انہوں نے وہی فرمایا تو اب 20 وقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمایا اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میں میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 کر دیا۔ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اصرار جاری رکھا اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکا۔ پھر آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا، اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا،
اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ اور حمام نے کہا، ان سے قتادہ نے کہا، ان سے حسن نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المعمور کے بارے میں الگ روایت کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔